باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مع الصلوات حضرت روح اللہ الموسوی الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ کا شکر کہ اس نے توفیق عطا کی کہ آج اس برسی کی تقریب میں جو حسینیہ ایرانیان کے تمام ذمہ داروں نے سجائی ہے اور محترم جناب حسن نوریان صاحب جو کونسلیٹ ہیں جمہوریہ اسلامی ایران کراچی کے سینٹر کے، انہوں نے اس پہ اشراف اور اس پہ اپنی مکمل سرپرستی سے اسے سنوارا ہے۔ مہمانان گرامی جو مجھ سے قبل اس اجتماع کو اپنے ملفوظات سے نواز چکے ہیں، ان سب کی تعظیم و تکریم، بالخصوص استاد محترم آئے تہرانی حجت الاسلام والمسلمین آئے تہرانی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، ان کے ساتھ کچھ عرصے سفر بھی کیا اور ساتھ بھی رہا، تو ایک مضبوط ایک علمی صاحب الرائے شخصیت، علماء اہل سنت، تمام حاضرین، علماء کرام ذوی الاحترام، آج ہم جمع ہیں 33ویں برسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 33 سال بیت گئے اس پدر سے اور اس مشفق سے اور اس رہنما سے دور ہوئے کہ جس نے اپنے نفس سے، اپنے لمحات سے، اپنے افکار سے، اپنے بیانات سے، اپنے اقدامات سے امت مسلمہ کو بالعموم اور خاص طور پر جمہوریہ اسلامی ایران اور اس سرزمین مقدس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو براہ راست بہت کچھ عطا کیا۔ بہت بڑی شخصیت، ایک تاریخ ساز شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جس پر بات کرنے کے لیے حق ہے کہ علیحدہ عناوین پر سیمینار منعقد کیا جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے دنیا میں۔ ہم آج اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں، اور یقیناً مجھ سے پہلے جو امام خمینی کی جو شخصیت کے جوہر، جو آپ کی شخصیت کے اندر کشش اور اپنی طرف جذب کرنے کے جو لازوال صلاحیتیں تھیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ امام خمینی کی شخصیت ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ ہم انگریز اور غیر مسلم شخصیتوں پر بہت کچھ پڑھتے ہیں اور ہمیں سنایا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے اس صدی میں ایک مسلم شخصیت ساز، تاریخ ساز اور
ذرہ نواز شخصیت کی زیارت کی کہ جسے امام خمینی کہا جاتا ہے، کہ جنہیں آج پوری دنیا اور غیر مسلم اور مسلمانوں میں تمام فرق، تمام مذاہب قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے توفیق شامل ہوئی کہ پچھلے دنوں جب یورپ کے سفر پہ تھا تو میری آرزو تھی کہ جب کبھی وہاں کا سفر ہو تو میں علامہ اقبال کے گھر بھی جاؤں اور امام خمینی کے دروازے پر بھی جاؤں۔ تو الحمدللہ پیرس میں بھی اور جرمنی میں بھی دونوں شخصیات کے دروازے پہ کچھ دیر بیٹھ کر ان کی روحوں سے مدد مانگی کہ ہمیں کچھ اچھی فکر عطا کر دیں، ہمیں اچھی سوچ عطا کر دیں، ہمیں اچھا عمل عطا کر دیں، ہماری مزاج میں، ہماری طبیعت میں کچھ تازگی عطا کر دیں، ہمیں کبھی فکری اعتبار سے بوڑھا نہ ہونے دیں، ہمیں کبھی عملی اعتبار سے لاغر نہ ہونے دیں۔ تو یقیناً ان شخصیات کی جو پاک روحیں ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور میں ایسا ہی سمجھتا تھا اور میں نے ایسا کیا۔ امام خمینی کی جو شخصیت کو سمجھنا، اور اس صدی میں خاص طور پر جو شہید باقر الصدر نے فارمولہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں اپنانا ہوگا۔ شہید باقر الصدر فرماتے ہیں ذوبوا فی الامام الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، امام خمینی میں ایسے اتر جاؤ جیسے امام خمینی اسلام میں اتر گئے۔ جس دور میں یہ انقلاب بپا ہوا تو دنیا کے استکباری اور استعماری ممالک بالخصوص، اور بہرحال ہر شخصیت کو ایک سوال تھا کہ آخر خمینیت ہے کیا؟ خمینیت کوئی ازم ہے؟ خمینیت کوئی مذہب ہے؟ خمینیت کوئی دین ہے؟ خمینیت کوئی نیا فرقہ ہے یا نہیں؟ صحیح اگر انداز سے دیکھا جائے تو خمینیت کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کو، مدرسوں میں پڑھائے جانے والے اسلام کو، اور بالخصوص مکاتب میں اور ایک مخصوص حلقوں میں کیے جانے والے اسلام کو، بیان کیے جانے والے اسلام کو عملی میدان میں، بازاروں، کوچوں میں، آفسوں میں، اداروں میں، اپنے گھروں تک پہنچانے کا نام خمینیت ہے۔ وہ جو باتیں، وہ جو پیغامات، وہ جو تقاریر، وہ جو درس، وہ جو مقالے کتابوں کی حد تک محدود تھے، امام خمینی نے اسے عملی جامہ پہنایا اور اس کو معاشرے کا حصہ بنا دیا۔ امام خمینی کی شخصیت پر غور کرتے ہوئے میں ابتدائی طور پر دو باتوں کی طرف جو ان کی شخصیت کو ایک آفاقی شخصیت میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک عالمی شخصیت میں اور ایک تاریخی شخصیت میں، اور ایک اسلامی دنیا اور اسلامی ہسٹری اور بالخصوص دینی تاریخ کے اندر جو ممتاز بناتی ہے وہ صفت امام خمینی کی، ان کی طرف ابتدائی طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے۔ ایک جو سب سے بنیادی بات جو استاد تہرانی صاحب نے بھی فرمائی کہ امام کی شخصیت میں، امام کی ذات میں، امام خمینی کی ذات میں جو چیز غالب تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری کامیابیاں، وہ ساری جو نصرت اور جو آپ کو جو پذیرائی ملی، وہ سب سے پہلی اور سب سے غالب اور سب سے اولیٰ اور سب سے اول جو صفت ہے وہ ہے خلوص اور سچائی۔ ان تقوم للہ، اللہ کے خاطر کام کرنا، اللہ کی خاطر جینا، للہیت، خلوص۔ اور اس للہیت اور خلوص جسے صرف اللہ نظر آتا ہو نا، اسے پھر کسی اور سے نہ ڈر لگتا ہے، نہ کسی اور سے اسے لالچ ہوتی ہے، نہ کسی اور کی خاطر وہ جیتا ہے۔ وہ جو فارمولہ امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے دیا تھا کہ اگر اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا، مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے، اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا۔ تو اللہ وہ خلوص اور وہ سچائی جس کا قدم قدم پر امام خمینی کے ہاں جلوہ نظر آیا۔ بالخصوص میں دو مثالیں دوں گا کہ جب خرم شہر آزاد ہوا تو ایک جشن تھا، ایک عجیب ماحول تھا، حتیٰ پاکستان میں خرم شہر کی آزادی پر جشن منایا گیا۔ تو اس وقت میں کامیاب
لوگوں نے اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والے لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی کہ یہ وہی مجھے منظر یاد آتا ہے کہ جب ایک جنگ کے اندر مولا علی نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہا کہ بیٹے جاؤ ایسا کر کے آؤ اور پھر جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور جب تم کامیاب جنگ سے لوٹو گے اور جنگ کو جیت کر لوٹو گے تو لوگ مرحبا، آفرین، شاباش، زندہ باد نعروں سے تمہارا استقبال کریں گے۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، تم نے کچھ کر دکھایا، تمہارا کوئی وجود ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہے۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، اس وقت جان لینا، جان لو، جب تم کامیاب ہوتے ہو تو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو مولا علی کا فرمان، مولا علی کی سوچ، مولا علی کا دیا ہوا نظریہ، وہ خرم شہر کی آزادی کے موقع پہ امام خمینی نے فرمایا خرم شہر را خدا آزاد کرد، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، خرم شہر کو اللہ نے آزاد کیا ہے۔ یا جب ملاقات انقلاب بپا ہوا اور آپ پیران تشریف لے آئے تو ملاقات کا وقت تھا، اس مدرسے میں، اس اسکول میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ دن کے وقت میں مردوں سے اور پھر ایک وقت میں خواتین سے ملاقات ہوتی تھی اور دیدار کرواتے تھے، اور دیدار ان کا ہوتا تھا، اور لوگ صرف ایک نگاہ اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوتے تھے، ایک نگاہ دیکھنے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ امام خمینی کا نور مجھے آیت اللہ رہبر آیت اللہ سید علی خامنئی کے اندر جب ہمارا اتفاق ہوا 2 سے 3 مرتبہ رہبر کی زیارت کا، تو میں جب پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں جب ایسی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں جس کے اندر روحانیت، نورانیت، خلوص اور سچائی کا گڑ ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں خواتین کے لیے لکھا ہے کہ وہ خواتین ایک دوسرے کی چادر باندھ کے کہیں گم نہ ہو جائیں، اتنا رش، اور پھر چیکنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ دور ابتدائی دور تھا کہ کیسے ان کی باڈی سرچنگ ہو اور کیسے ان کی چیکنگ ہو، کیسے ان کو چھوڑا جائے اور کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو اس وقت میں جب یہ کہا گیا کہ خواتین کو روک دیا جائے تو برہم ہوئے، ناراض ہوئے، اچھا نہیں لگا۔ فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو یہ انقلاب تم نے بپا کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو یہ انقلاب ہم نے بپا کیا ہے؟ یہ ان کی گودوں میں جو بچے تھے، ان کی گودوں میں جو اولادیں تھیں، ان کی وجہ سے انقلاب بپا ہوا ہے۔ میں اپنے معاشرے کی خواتین کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دوسرا جوہر جو امام خمینی کو ایک مرتبہ تاریخ ساز شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، وہ اہل بیت سے عشق، وہ اہل بیت سے پیار۔ بلا ناغا ائمہ اہل بیت اور پنجتن پاک کی جو زیارتیں ہیں، جو توسل ہے، جو ان سے وابستگی ہے، ان میں جو آپ کے ہاں ایک سنجیدگی، ایک عاشقانہ انداز سے، شدت سے۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات پاکستان میں کچھ ایسی بحثیں چھیڑ دی جاتی ہیں جو فضائل اہل بیت کے باب میں بعض لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتی، مگر امام خمینی وہ ساری بحثیں اپنے زمانے میں کر چکے، جو بعض اوقات ہمارے یہاں ابھی کی جاتی ہیں تو کچھ سنگینی محسوس کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور وہ ان کا عشق اہل بیت کے ساتھ، وہ ان کا پیار اہل بیت کے ساتھ۔ مولا علی کے مزار پر حتیٰ لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ خمینی کے آنے کا جو وقت ہے اسی وقت پر وہ آئیں گے، یہ دیر سے نہیں آ سکتے، میری گھڑی خراب ضرور ہو سکتی ہے۔ مگر روزانہ امام مولا علی علیہ السلام کے مزار پہ حاضری اور آپ سے توسل، یہ امام خمینی کی شخصیت کا ایک حسین جوہر ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگرچہ اس بات کا احساس ہے مجھے کہ بہت دیر ہو چکی آپ کو اس ذکر میں تشریف فرما ہے، اور اس سے زیادہ شخصیات کو زحمت نہیں دی جا سکتی، آپ کو زحمت نہیں دی جا سکتی، میں مختصر کروں گا۔ مگر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے 6 صفتیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی جانب سے خاص توفیقات، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ جن شخصیات پر اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے، جن شخصیات کو اللہ اپنے کرم سے اور اپنی نگاہ خاص سے نوازتا ہے، ان شخصیات میں ایک روشن نام، بڑا نام، واضح مصداق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ شخصیت کیسے بنتی ہے؟ کیا کرے کہ اس کے اندر یہ طاقت آ جائے کہ وہ 2500 سالہ شہنشاہیت کو، 2500 سالہ بادشاہت کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے خلوص کے ذریعے اور اپنے ایک انتہائی پیرانہ
پیرانہ سنی کے باوجود، وہ اس ضعیفی جس معنی میں آپ بڑھاپا کہیں اس کے باوجود ایک اتنے بڑی طاقت کو جس کے پیچھے دنیا جہان تھی، جس کے پیچھے بڑے بڑے ممالک تھے، اسے دنیا میں ذلیل کر دے، اسے کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو کوئی قبر دینے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کوئی دفنانے، اس کی میت کو کوئی دفنانے کے لیے ملک تیار نہ ہو، اسے اپنے ملک میں اترنے کے لیے اس کے جہاز کو کوئی تیاری تو آمادگی کا اظہار نہ کرے اور آمادہ نہ ہو، اس انداز سے جو امام خمینی نے اپنے دشمن کو زیر کیا اور ہمارے لیے ایک مثال بنے، وہ کیا صفتیں ہیں کہ جس کے سہارے سے انسان اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے؟ وہ اس آیت کے اندر سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا ان الذین یا ایھا الذین معاف کیجیے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے جانے سے میرا دین لپٹ جائے گا، اس کے جانے سے میرا اسلام لپٹ جائے گا۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم سے مسجد آباد نہیں ہے، ہم مسجدوں کی وجہ سے عزت دار ہیں، ہماری وجہ سے اسلام نہیں چل رہا بلکہ ہم اسلام کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں، ہمارا کوئی اللہ کے دین پر، اللہ کے نظام پر احسان نہیں ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ اچھا اہل علم سے توجہ چاہوں گا، من یرتد منکم عن دینہ مفرد کے لیے، مفرد کی ضمیر ہے، تم میں سے ایک پھرے گا، اللہ 10 لے کر آئے گا، قوم لے کر آئے گا، تم ایک جاؤ گے 10 آئیں گے، کسی ایک کے جانے سے کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ شاید بہتوں کے جانے سے بھلائی ہو جائے، ان کے لیے دعائی کیا جائے کہ وہ جان چھوڑیں تو اچھا ہے تاکہ کوئی اور بہتر انداز سے آ جائے اور نظام کو بہتر چلا لے، پھر وہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ اب جس قوم کو لے کر آئے گا اس میں یہ 6 صفتیں ہیں جو میرے اپنے تجزیے کے مطابق اس آیت پر مکمل، ہماری صدی میں، ہمارے دور میں مکمل اس آیت کا مصداق اگر کوئی کہلائے گا تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلی صفت، یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ پیار کرتا ہے، ثابت ہوگا کہ اللہ پیار کرتا ہے۔ محبتوں کو جذب کرنے کے قرآنی 2 طریقے ہیں، یا میں کہوں قرآن میں 2 طریقے بیان کیے ہیں کسی کی محبت کو جلب کرنے کا۔ ایک وہ طریقہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنایا کہ بھائی کو مار دو تاکہ بابا کی محبت مل جائے، اور ایک وہ طریقہ جو اللہ نے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تم صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو جاؤ، پھر رحمان تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے طریقہ اپنایا کہ یہ ہمارا بھائی بابا سے بہت زیادہ قریب ہے، یہ نہیں ہوگا تو بابا ہمیں محبت سے دیکھیں گے اور ہمارا خیال کریں گے، اسے مار دیتے ہیں۔ کسی کو رستے سے ہٹا کر کسی کی محبت نہیں لی جا سکتی، بلکہ خود کو با کردار بنا کر اللہ کی محبتوں کو لیا جا سکتا ہے، خود کو با ایمان بنا کر اللہ کی محبتوں کو لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو مولا علی کی سب سے بڑی مثال ہے تاریخ بشریت میں، علی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا جیسا مولا علی کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کا ذکر مٹانے کی کوششیں، آپ کا نام چھپانے کی کوششیں، بجٹ کے بجٹ پاس ہوئے، دولتیں صرف کی گئیں، حکومتوں نے کام کیا کہ علی کا نام لینا لوگ چھوڑ دیں، مگر سب سے زیادہ اگر آج کسی کا نبی کے بعد نام لیا جاتا ہے تو وہ علی مولا کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت، امام خمینی سے پیار کیوں ہے؟ عاشق ہیں لوگ، دیوانے لوگ، پاگل ہیں امام خمینی کے لوگ، امام خمینی کی خاطر مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور مر گئے، جانیں دے دی انہوں نے، لاکھوں لوگوں نے امام خمینی کے حکم پہ جانیں دے دی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں امام خمینی کی محبت ڈالی۔ یحبہم یحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت 2 طرفہ ہوگی، میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ بھی مجھے چاہے، اللہ مجھے چاہتا ہے، میں بھی تو اللہ کو چاہوں، یہ 2 طرفہ محبت۔ اور اس کا اعلیٰ ترین تاریخ ابدیت میں اگر کوئی عنوان ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔
کہ جب خیبر میں سرکار نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری صفت کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے عاجزی اور خاکساری کے ساتھ پیش ہونے والے لوگ۔ مگر ایسا نہ ہو کہ عادت بن جائے کہ ہمیشہ جھک کر ملنا ہے، کہ ایسا نہ ہو مزاج بن جائے کہ ہمیشہ جھک کر بات کرنی ہے، نہیں، کہاں جھکنا ہے یہ جانتا ہو، کہاں اکڑنا ہے یہ جانتا ہو۔ جہاں جھکنا ہے وہ مومن ہے، اگر سامنے کوئی مومن آ گیا ہے تو اس سے جھک کر بات کرنی ہے۔ میں امام خمینی کی سیرت سے ایک جلوہ آپ کو دکھاؤں کہ جب پہلی کیبنٹ بنی اور آپ کے وزراء آپ سے ملنے کے لیے بلائے گئے تو دیکھا کہ ایک ظاہراً وزیر کے عقب میں ان کے ہم شکل ایک بزرگ موجود ہیں۔ جب وہ ہاتھ ملانے لگے تو ان سے پوچھا تمہارے پیچھے کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں۔ کہ جس مملکت میں بیٹا باپ کا احترام نہ کرے اس مملکت میں رہنا تو بہت مشکل ہے، تمہارا وزیر ہونا مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ پیچھے چل رہا ہو اور بیٹا آگے چل رہا ہو، باپ پیچھے اور بیٹا آگے ہو؟ یہ جو مزاج کے اندر احترام، خیال، احساس اور دوسرے کا خیال کرنا، خاص طور پہ جس کے دل میں اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت ہو، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہونا۔ پھر صفت آگے بڑھتی ہے، چوتھی صفت اعدۃ علی الکافرین، مگر عادت نہ بن جائے جھکنا، کافروں سے اکڑ کر بات کرنا۔ اس پر تو امام خمینی، صرف اس آیت کے فقرے کو اگر امام خمینی کے بارے میں سوچا جائے کہ امام خمینی اور کافر، امام خمینی اور امریکہ، امام خمینی اور اسرائیل، تو میں کہتا ہوں کہ پورا سیمینار اسی موضوع پر ہو کہ امام خمینی نے کافروں کو، بالخصوص کافر حربی، یہ امریکہ کافر حربی ہے، اسرائیل کافر حربی ہے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کافروں کو جو اللہ کو نہیں مانتا آپ مار دیں گے کیا مسلمانوں نے؟ ہم کہتے ہیں جی بہت روشن، جنہیں ہم پسند نہیں کرتے وہ کافر ہیں جو کافر حربی ہیں۔ اس وقت اس دور میں امام خمینی کی برسی کے توسط سے پاکستان کے اداروں کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کا سنی، شیعہ، ہندو، مسلم غیر مسلم اسرائیل کو تسلیم نہیں ہونے دے گا۔ یہ کسی طور ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر ٹیسٹر لگا کے دیکھتے ہیں نا ہر کچھ مدت کے بعد، اگر آپ چیک کرتے ہیں نا کہ کتنی حرارت ہے پاکستانیوں کے اندر، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی وہ بات بہت پہلی سطح نہیں، کوئی چھٹی سطح کا بندہ بھی نہیں تھا جو وہاں گیا تھا، اور جو کچھ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ خود یہودی تھا اور اس نے خواہش کی تھی کہ مجھے اپنے مقدس ملک جانے دیا جائے۔ وہ ایک علیحدہ باتیں جو آج کل توجیحات کی جا رہی ہیں اس کی، وہ ہمیں اس کا علم ہے، لیکن اب آپ اگر کبھی کبھی ہمیں آزما کر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو امام خمینی کے پاکستان میں پروانے، وہ سنی ہو وہ شیعہ ہو، امام خمینی کے پاکستان میں پروانے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین، اذلۃ علی المومنین اعدۃ علی الکافرین۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ اجرا عظیما، اللہ نے بیٹھنے والوں پر کھڑے ہونے والوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کوشش کرتے ہیں، ان کی فضیلت ان پر ہے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، مگر بیٹھ کے کام کرنے والے کو بھی اللہ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، مگر بیٹھ کر کام کرنے والے پر قیام کرنے والے کی فضیلت زیادہ ہے۔ مجاہد یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور پھر چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس چھٹی صفت پر بھی اگر مکمل علیحدہ سیمینار کیا جائے، شہید ڈاکٹر بہشتی کے بارے میں جب وہاں باتیں ہوئیں، باتیں کی گئیں اور ان کی دل آزاریاں ہوئیں اور ان سے متعلق ایسی باتیں ہوئیں کہ جو ناگوار تھیں، جو نامناسب تھیں، تو ایک دن آپ سے ملنے کے لیے جب شہید ڈاکٹر تشریف فرما تھے اور حسینیہ جمران کے اندر امام خمینی کا دیدار اس کا وقت ہونے کو تھا اور لوگ دیدار کے لیے جمع تھے، اور اس سے پہلے صدائیں بلند ہو رہی تھی امام خمینی کے استقبال کے لیے اور نعرے بلند ہو رہے تھے آپ کی
تعریف کے اندر آپ کی عظمت کے نعرے بلند ہو رہے تھے، تو اس وقت ڈاکٹر شہید بہشتی سے فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ میرے خلاف نعرہ لگائیں، میرے خلاف بولیں، میرے خلاف کوئی بات کریں، تو نہ اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے اور نہ اس وقت میرا دل چھوٹا ہوگا، اس لیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اور ہوا۔ ہمارے ملک سے جنرل ضیاء الحق ان سے ملنے کے لیے گئے، جی یاسر عرفات اور اس طرح 6 ممالک کے سربراہ امام خمینی سے ملاقات کے لیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ وہ کسی طرح ظالم کو موقع دے دیں کہ وہ اپنا ظلم بڑھاتا رہے، مگر ان کی بات نہیں مانی۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، حسینی پروانہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم۔ اور یہ 6 صفتیں جس کے اندر آ جائیں، یہ کمال جس کے اندر آ جائیں، اس کو اس صدی میں، اس دور میں خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ بات کرنے کو بہت کچھ ہے، میں کچھ یادداشتیں بھی ساتھ لے کر آیا تھا، مگر اتنا کہہ کر اپنی جگہ لوں گا کہ ہمیں اس دور میں زیادہ سے زیادہ امام خمینی کے افکار کو پڑھنے، سمجھنے، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری ایک عرصے سے آرزو تھی کہ پاکستان کے سیاستدان بھی امریکہ کا چہرہ ذرا پہچانے۔ الحمدللہ پاکستان میں گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور کم سے کم بات شروع ہو چکی ہے کہ امریکہ کیا سازشیں کرتا ہے، اس نے پوری دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم ہر کمزور، بظاہر کمزور ملک کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں کی ہیں، وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ صدی خمینی کی صدی ہے، یہ دور خمینی کا دور ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں امام خمینی کے مرید، امام خمینی کے چاہنے والے ان کی فکر کو، ان کے نظریات کو، ان کے کردار کو عام کریں گے اور اپنے اپنے ملکوں میں عزت پائیں گے۔ والسلام علیکم۔